بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دورہ مضامین قرآن میں آج چھٹا پارہ ہے۔ چھٹے پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ چھٹے پارے کی ابتدا سورہ النساء کی آیت نمبر 148 سے ہوتی ہے۔ اب جو 5ویں پارے کا اختتام ہوا تو وہاں آخر میں منافقین کی مذمت تھی اور سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس لیے چھٹے پارے کے آغاز میں یہ اسلامی اصول بتایا گیا کہ اسلام دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کا حکم فرماتا ہے اور برائی کی جو تشہیر ہے اس کو پسند نہیں فرماتا، مگر اس کے باوجود مظلوم کو دادرسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ مظلوم کی عنقریب فریاد رسی ہوگی اور ظالم کو اپنے ظلم کی سزا مل کر رہے گی۔ ہاں، اگر کوئی برائی پر درگزر کر کے معاف کر کے نیکی کرے، پھر چاہے اس کا اظہار کرے یا پوشیدہ طور پر کرے، دونوں صورتوں میں اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے تو وہ اپنے معاملے میں نافرمانوں کو سزا دینے پر قدرت رکھنے کے باوجود معاف فرما دیتا ہے۔ آگے جی آیات 149 سے ایمان بالرسالت کے حوالے سے مضمون شروع ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو مانیں لیکن رسولوں کا انکار کریں، یا کچھ رسولوں کو مانیں اور کچھ رسولوں کا انکار کر دیں، تو وہ پکے کافر اور ذلت آمیز عذاب کے مستحق ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کریں، انہیں مانیں، تو وہ کامل ایمان والے ہیں اور قیامت کے روز اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں اور ان کی خباثتوں یعنی فطری خباثتوں کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ یہودیوں نے یعنی جو یہود مدینہ ہے، یہود مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ ہمارے نام پر اللہ تعالیٰ سے ایک خط لے کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جواب میں فرمایا کہ اے محبوب، آپ اس قسم کے بے جا مطالبات سے دل برداشتہ نہ ہوں، اور ان کے آباء و اجداد نے تو ان یہود کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم سے اللہ کی بالمشافہ ملاقات کروائیں۔ تو پھر ان پر ایک کڑک مسلط کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح دلائل اور معجزات عطا کیے تھے، مگر ان معجزات اور دلائل کے باوجود یہ بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے سروں پر کوہ طور معلق کر کے ان سے عہد و پیمان لیا گیا، پھر ان کو بیت المقدس میں نہایت عجز اور انکسار کے ساتھ داخلہ کا حکم دیا، سنیچر یعنی ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے مقرر کیا،
مگر یہ کسی بات پر بھی پورے نہیں اترے۔ تو ان کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی نازیبا اور بری حرکات کی بنا پر اللہ نے ان کے دلوں پر ایسی مور لگائی ہے، ایسا ٹھپا لگا دیا ہے کہ اب یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا، جبکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے یا سولی پر چڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے یعنی شبہ کے اندر کسی دوسرے کو پھانسی پر لٹکا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ وہ قرب قیامت میں زمین پر دوبارہ اتریں گے اور تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ ایمان کو ظاہر کرنے والے سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور ایمان کو چھپانے والے خائب و خاسر، ناکام ہوں گے۔ آگے جی آیت نمبر 160 سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی ظالمانہ حرکتوں کی بنا پر پاکیزہ اور حلال چیزوں کو ان پر حرام کیا گیا، پھر منع کرنے کے باوجود سود کھانے اور لوگوں کا مال ناجائز طریقہ پر ہڑپ کر جانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ لیکن ان میں ایسے اعتدال پسند اور علم و فضل والے بھی ہیں جو علم حقیقت کی گہرائیوں تک اپنی رسائی رکھتے ہیں۔ یہ اس علم کی صداقت کا فیض ہے کہ وہ اللہ پر اور اس کے نازل کردہ کلام پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہوئے اسلام کو قبول کر کے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں۔ ان کے لیے بشارت ہے کہ عنقریب اللہ انہیں شاندار بدلے سے نوازے گا۔ اس کے بعد مختصر انداز میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا۔ اور ایمان بالرسالت کا مقصد ہے کہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ رسول بشارت دینے اور خبردار کرنے والے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا خوبصورت اور حسین انجام کیا ہے، اور احکام سے روگردانی کرنے اور پہلو تہی کرنے کی سزا کیا ہے۔ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ روز قیامت لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز نہ رہے۔ اور اے محبوب، اے پیارے حبیب، یوں ہی آپ کو بھی انہی انبیاء علیہ السلام کی طرح برحق نبی بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کی نبوت کی گواہی یہ یہودی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی گواہی کافی شافی ہے۔ خواتین و حضرات، آیت نمبر 170 سے تمام عالم انسانیت کو عام دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کی بھلائی اور ان کی خیر اسی میں ہے کہ وہ رسول برحق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی غلامی کا کلادہ پٹا گلوگیر کر لیں، اپنے گلے میں ڈال لیں۔ پھر بڑے ہی پرجلال انداز میں ارشاد فرمایا کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ جان لیں کہ آسمانوں اور زمین کا اقتدار اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کی نافرمانی انہیں سخت
سزا سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے اس میں روح سخن عیسائیوں کی طرف ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دین میں مبالغہ آمیزی نہ کیا کرو، ادب و احترام کے جذبات کو اپنی حدود میں رکھنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا یا اللہ کا بیٹا کہنا یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ کے مقرب فرشتوں نے اللہ کا بندہ کہلانے میں کسی قسم کا کبھی کوئی کسی قسم کی کوئی آر محسوس نہیں کی، اور معبود تو ایک ہی اللہ ہے اور وہ اولاد سے پاک ہے۔ اس کے ہاں جو قرب کا معیار ہے وہ اعمال ہے۔ جو ایمان اور اعمال صالحہ یعنی اچھے کام کرے گا اسے پورا پورا اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ اپنی طرف سے اضافی جزا بھی دے گا، اور جو بندگی سے شرم محسوس کرنے والے ہیں، جو متکبرین ہیں، ان کو دردناک عذاب دے گا۔ پھر ایسے لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا جو عیسائی ہیں ان کی خیر اسی میں ہے کہ اپنے گمراہ کن اور غلط افکار و تصورات سے باز آ جائیں اور خالص توحید اختیار کر لیں۔ اس کے بعد جی آیات نمبر 174 174 سے تمام بنی نوع انسان کو ایک بار پھر دعوت دی گئی ہے کہ تمہارے پاس قرآن حکیم کی صورت میں حق کی دلیل اور ہدایت کی روشنی، واضح روشنی آ چکی ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوطی سے قائم کر لیں، چمٹ جائیں، تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اپنے فضل و کرم سے مالا مال کر دے گا اور اپنی طرف سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ قرآن پاک سے مضبوطی سے تعلق یعنی چمٹنے سے متعلق کیا ہے کہ محض زبانی اقرار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل سے یقین رکھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اسے سمجھنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے انفرادی احکام پر، اس کے اجتماعی احکام پر ان کے نفاذ کی پھر کوشش کرنا اور اس کی تعلیمات اور پیغامات کو عام کرنا۔ اس کے بعد جی جو سورہ نساء کی آخری آیت ہے، اس میں وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، بقید حیات نہ ہوں، اور کوئی اولاد بھی نہ ہو، تو اسے شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں۔ تو اور اس کی ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے کوئی بہن ہو تو اس بہن کو پورا جو وہ ترکہ ہے اس کا آدھا ملے گا، اور اگر وہ بہن فوت ہو جائے اور وہ بھی لا ولد ہو تو یہ شخص اس کے پورے ترکے کا وارث ہوگا، اور اگر اس کی 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو انہیں پھر 2/3 ملے گا اس ترکے کا، اور اگر اس شخص کے ورثاء میں حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن بھائی ہوں تو ان میں پورا ترکہ تقسیم ہوگا، اور ہر بھائی کو ہر بہن سے دگنا ایسا ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان مالی معاملات کو بھی بالکل واضح طور پر اور کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ مدنی صورتوں میں سے ہے، یہ بھی بڑی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں ایک دسترخوان کا، مائدہ کا دسترخوان کا قصہ اس صورت میں موجود ہے، تو پھر اسی لیے اس کا صورت کا نام بھی المائدہ رکھ دیا گیا۔ اور یہ شریعت کے جو احکام ہیں اور پھر نفاذ شریعت، مختصر طور پر یوں سمجھ لیں کہ شریعت اور نفاذ شریعت کے موضوع پر یہ اہم ترین صورت مبارکہ ہے سورہ مائدہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ
اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنے خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو اور ان کے مسائل سکھاؤ۔ اس صورت میں حلال چیزوں کے اور حرام چیزوں کے، حلال امور کے اور حرام امور کے متعدد احکام بیان کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں 3 قصے بیان کیے گئے۔ اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت بھی شامل ہے جو حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جس میں تکمیل دین کا اعلان ہوا ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے۔ آپ نے فرمایا میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کی شام اور جمعہ کا دن تھا، گویا ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں۔ مضامین کے اس میں سورت کی ابتدا میں ہر قسم کے جو وعدے ہیں، عہود ہیں، میثاق ہیں، مواثیق ہیں، ہر قسم کے وعدوں کی پاسداری کا حکم ہے، خواہ وہ عہد، وہ عقد، وہ وعدہ انسان اور رب کے درمیان ہو یا ایک انسان اور دوسرے انسان کے مابین ہو۔ یعنی کلمہ شہادت پڑھنے کی وجہ سے ایمانی بنیادوں پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں نبھانے کا حکم ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا یہ آیت تمام احکام کو شامل ہے، ان تمام احکام کو جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے ہیں۔ اور بیع و شراء یعنی خرید و فروخت اور اجارہ اور نکاح اور اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان تمام کو شامل ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقود اور عہود یعنی معاملات کو اور وعدوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ کافروں نے مسلمانوں کے جانور چھین لیے اور احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف عمرہ کے لیے چل دیے، تو مسلمانوں نے ان پر حملہ آور ہو کر ان سے اپنے جانور واپس لینے کا ارادہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالت احرام میں کسی پر حملہ در حقیقت شعائر اللہ کی توہین ہے۔ کسی کی دشمنی میں اس حد تک تجاوز درست نہیں کہ تم ظلم و زیادتی پر اتراؤ۔ تمہیں تو نیک کام میں تعاون اور برے کام میں تعاون نہ کرنے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں یعنی ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت، مزاج اور جسم کا بھی نقصان ہے، اور پھر فکر و نظر اور دین اور اخلاقیات کا بھی۔ مثلا مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ البتہ جیسا کہ یہ مضمون پہلے بھی گزرا تھا کہ اضطرار اور مجبوری کی صورت میں جب بالکل ہی جان پر مانا ہے تو بس اس قدر جتنا کہ جان بچ جائے، جان بچانے کی حد تک کھا لینا وہ تو شرعاً جائز ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر دین اسلام کے مکمل اور اللہ کے پسندیدہ نظام حیات ہونے کا اعلان ہے۔ پرندوں، چوپایوں اور درندوں کی مدد سے شکار کے لیے اصول و ضوابط بنائے گئے، اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم، اور پھر ان کی خواتین سے نکاح کا جواز بیان ہے۔ اس کے بعد طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو اور تیمم کا طریقہ اور اس کے بعد مسائل کا تذکرہ ہے۔ شریعت کے جو احکام ہیں ان میں آسانی اور سہولت کے پہلو کو مد نظر رکھنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی تلقین ہے۔ جب حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رعب ڈال دیا اور انہیں مرعوب کر کے حملہ کرنے سے باز رکھا۔
تو اس انعام خداوندی کا شکر ادا کرنے اور توکل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مضمون ہے اس میں اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے فوجداری معاملات کے لیے قانون سازی بھی کی گئی ہے۔ یہودیوں کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو عہد و میثاق یعنی وعدہ اور مضبوط میثاق کا پابند بنا کر ان کے 12 قبیلوں پر 12 نگران مقرر کیے گئے تھے، مگر ہوا کیا کہ انہوں نے عہد شکنی کی، جس کی وجہ سے وہ سنگ دل ہو گئے اور پھر اللہ کے کلام میں رد و بدل اور خیانت کا جو جرم ہے اس میں مبتلا ہو گئے۔ تو ان عیسائیوں کو بھی عہد و پیمان کا پابند بنایا گیا، مگر وہ عہد شکنی کے مرتکب ہوئے، جس کی نحوست اور برے اثرات نے ان کے اندر بغض و عداوت کی خطرناک بیماری پیدا کر دی۔ پھر اہل کتاب سے خطاب ہے کہ تمہارے پاس ہم نے اپنا رسول بھیج دیا ہے جو تمہاری خیانتوں پر تمہیں اطلاع دیتا ہے، اور وہ نور ہدایت اور کتاب مبین لے کر آیا ہے، اس کی اتباع سے تم سلامتی کا راستہ پا سکتے ہو، اور تم کفر کی ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہو۔ پھر یہ جو عیسائیوں کا الوہیت کا عقیدہ تھا، یعنی الوہیت مسیح کا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ ماننا، تو اس عقیدہ کی تردید اور یہودیوں کے من گھڑت عقیدہ پر گرفت ہے کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہوتے تو اللہ پھر انہیں عذاب میں کیوں مبتلا کرتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مذہبی اور سیاسی قیادت کے منصب پر فائز فرما کر تمہارے خاندان میں انبیاء اور رسول اور بادشاہ پیدا کیے، تمہیں بیت المقدس کو عمالقہ کے قبضہ سے آزاد کرانے کے لیے پیش رفت کرنی ہوگی، تو اللہ نے تمہیں فتح و کامرانی سے امکنار کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ مگر ہوا ایسے کہ وہ لوگ اپنی بزدلی اور طبی خباثت کے پیش نظر جہاد سے، جو ایک اسلامی فریضہ ہے، اس سے پہلو تہی کرنے لگے، اور عمالقہ کی طاقت و قوت سے مرعوب ہو کر الٹا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ مل کر جہاد کر کے بیت المقدس کو آزاد کرا لے، ہم تو اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے جی وہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے باہمی اختلاف اور ان کی قربانی کا تذکرہ کر کے بتایا ہے کہ خیر و شر کی جو قوتیں ہیں وہ روز اول سے آپس میں دست و گریبان ہے، باہم دست و گریبان ہے، اور اللہ تعالیٰ متقی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور پھر یہ معلوم ہوا اس سے کہ نفاذ شریعت کے لیے ایسی لوگوں کی جد و جہد کامیاب ہوگی جو متقی ہوں گے، جو اپنی ذات میں پرہیزگار ہوں گے، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہوں گے۔ تو جو قابیل ہے، قابیل دنیائے انسانیت کا پہلا قاتل ہے، جس نے اپنی ضد اور عناد کی خاطر اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اب دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا گناہ قاتل کے ساتھ ساتھ قتل کی طرح ڈالنے والے پہلے قاتل یعنی قابیل کو بھی ملے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے جی کہ حابیل نے قابیل کو قتل ناحق یعنی قتل ناحق جیسے بدترین جرم سے روکنے کے لیے عمدہ وعظ اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں ہرگز رد عمل کے طور پر تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو پھر تم سوچ لو کہ میرے ناحق قتل سے نہ صرف تم خود گناہ گار ہوگے بلکہ میرے تمام گناہ بھی تمہارے کھاتے میں چلے جائیں گے۔
لیکن ہوا یہ کہ قابیل پر اس نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا اور اس نے حابیل کو شہید کر کے نقصان کا، گھاٹے کا سودا منہ لے لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعہ سکھایا کہ کیسے زمین کو کھود کر مرحوم بھائی کی لاش اس میں دفن کیا جائے، اور جسے دیکھ کر پھر قابیل کو بڑی ندامت ہوئی، بڑی خجالت ہوئی، پشیمانی ہوئی کہ ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا نکلا۔ اس کے بعد کی جو مضامین ہیں وہ انسانیت کے سب سے بڑے جرم، آج کل کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے دہشت گردی، تو یوں سمجھ لیں کہ یعنی اللہ کی حد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دے کر اس طرح بیان فرمایا کہ جو اللہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے، مطلب قید کر دیا جائے، یا ان کے لیے دنیا میں یا قید کر دی جائے، تو پھر ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ انسانی جان اللہ کی نگاہ میں اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک انسان کے قتل کا گناہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور کسی انسانی جان کو بچا لینے کا اجر و ثواب پوری انسانیت کو بچا لینے کے برابر ہے۔ جو اہل ایمان ہے ان کو تقوی پر کاربند رہنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہو کر کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے کر چوری کے سدباب کا بہترین انتظام کیا ہے کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد وہ چور بھی اس جرم سے طائب ہو جائے گا، اور جو دوسرے چور ہیں یعنی ارادہ رکھتے ہیں چوری کا، ان کے لیے بھی عبرت کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ پھر یہ ملک کے امن و تحفظ کا بھی باعث ہوگا، لہٰذا انہیں ایسی سزا دینی ضروری ہے جس سے دوسروں کو خوب عبرت حاصل ہو۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ اسلام انسان کی جان اور عزت و مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دے اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو پورے معاشرے کے امن کے لیے خطرہ ثابت ہوں۔ چند ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر امن و سکون میسر آ جاتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آج کی دنیا جو کہ جرائم کی کثرت کی وجہ سے بالکل ہی جہنم کا ایک پلیٹ فارم، ایک نمونہ بن چکی ہے، یہ چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دے رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کے بے جا اعتراضات کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دل گرفتہ اور پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں اور یہودیوں کی نازیبہ حرکات سے آپ غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، یہ لوگ تو عادی مجرم ہیں۔ اللہ کے کلام میں تعریف کرنا، جھوٹ، حرام خوری ان کی گھٹی میں داخل ہے۔ یہ ایسے اب مریض، لا علاج مریض ہو چکے ہیں کہ اللہ انہیں پاک صاف کرنا ہی نہیں چاہتا۔ دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب عظیم ان کا مقدر بن چکا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 میں فوجداری قانون بیان کیا گیا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت ہوگا۔ لیکن اگر کوئی متاثر فریق درگزر اور معاملی کا یعنی کہ معافی کا فیصلہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسے معاف کرتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کی معافی کا وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ کے جو بتائے ہوئے قوانین ہیں ان کی مخالفت کی جو نوعیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان پر عمل درآمد نہ کرنے والے کافر ہیں اور فاسق ہیں۔
قرآن کریم جتنی بھی پہلی کتابیں ہیں، یعنی کتب سماوی ہیں، آسمانی کتابیں، ان کی تعلیمات کا جامع اور محافظ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات اور آداب و اخلاقیات سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت، کوئی ایسا کام نہیں جو انسانیت کی کامرانی اور کامیابی اور فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہو اور کتب سابقہ میں موجود ہو مگر وہ قرآن میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن ان تمام پہلی جو کتب سماوی ان کا جامع ہے۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہودیوں اور نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جو قلبی دوستی ہے، دلی دوستی، وہ لگانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ امت مسلمہ کے یہودی ہوں یا نصارہ سخت ترین دشمن ہیں۔ قرآن کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ دیکھ لیں آپ، امریکہ کو دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں، باقی جتنے بھی ہیں۔ لیکن تعجب، اسرائیل خصوصی طور پر، لیکن تعجب اس پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران اور ممالک اسلامیہ کی جو بڑے بڑے وزیر اعظم کہہ لیں یا لیڈر کہہ لیں، قرآن حکیم کی واضح ہدایت کے باوجود یہود و نصارہ کی پنگڑ بڑھاتے ہیں اور ان کے اشارہ ابرو پر ناچنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بنیاد پرست اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ اگر کوئی اسلامی نظام حیات کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اس سے اسلام کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے بعد جی اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، اہل ایمان کے حق میں انتہائی نرم اور کافروں کے حوالے سے انتہائی سخت ہے۔ نمبر 3، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں جہاد کے حوالے سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو دل میں، خاطر میں نہیں لاتے۔ تو گویا اس آیت میں یہ خبردار کیا گیا ہے کہ اگر یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم اللہ کے مطلوب اور محبوب بندے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ ہمیں اپنے دین کی علم برداری سے محروم کر دے گا اور کسی اور گروہ کو یہ اعزاز دے گا جو اس کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ اہل کتاب کو مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ صرف ان کا اللہ پر ایمان اور آسمانی نظام پر یقین رکھنا ہے، ایسا یقین جو غیر متزلزل، پکا یقین۔ مسلمان قابل اعتراض نہیں، قابل اعتراض تو وہ بدترین لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور غضب ہوا اور سزا کے طور پر انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ یہ لوگ اس حد تک ہٹ دھرمی اور ضد میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھی اعتراض کرنے سے نہیں چوکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ بخیل ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئی ہیں۔ ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئی ہیں، ان کی زبان درازی کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ کے ہاتھ تو کھلے، وہ جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہے، لیکن یہ لوگ بد زبانی اور سرکشی میں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ قوموں کو لڑانے کی سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ ان جنگوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ رسالت کی فریضہ کی ادائیگی میں اپنی تمام صلاحیتیں صرف کرنے کا ارشاد ہے اور دشمنان اسلام سے آپ کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت دی گئی ہے۔ اگلا مضمون یہ جو نصارہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے، اس پر جو ہے رد اور مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا بطلان واضح کر کے بتلایا گیا ہے کہ عیسیٰ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، وہ تو اپنی والدہ مریم کے ہاں پیدا ہوئی ہے اور دونوں کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ تو یہود کی بے اعتدالیوں اور کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ
مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت دشمنی یہود اور مشرکین کو ہے، اور نصارہ میں یعنی عیسائیوں میں کچھ عالم اور راہب ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، اس لیے ان میں مسلمانوں کے دوست ہیں اور ان کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج جن نصارہ اور عیسائیوں کا ہمیں سامنا ہے وہ حقیقت میں وہ نصارہ نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ ان کی اکثریت فکر و عمل کے اعتبار سے بالکل یہود کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، سب اسرائیل کو مانتے ہیں۔ بے شمار ایسے ہیں جو ملحد و بے دین ہیں، صرف نام کے عیسائی ہیں۔ یورپ کو آپ دیکھ لیں، آپ یہ انگلستان آ رہے ہیں، یہ جتنے بھی عیسائیوں کے ممالک ان کو آپ دیکھ لیں، جرمنی خاص کر، یہ صرف نام کے عیسائی ہیں، باقی جو بچتے ہیں وہ مسخ شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہیں۔ تو اس طرح کی نصرانیت ان کے اندر نہیں ہے۔ حضرات یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ منزل سے بھٹک گئے اور در بدر کی ٹھوکریں ان کا مقدر بن گئی۔ تو آج ہمیں بھی، ہم مسلمانوں کو بھی اپنے حالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری محرومیوں اور زوال کی وجہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑنا تو نہیں۔ یقیناً یہی ہے، اگر ہم بھی اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، چھٹے پارے کے مضامین مکمل ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن، تفہم قرآن کی دولت سے نوازے اور پھر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔